سب یہی لفظ ہے وقالت عمران وہاں پہ الفاظ ہے ان کی والدہ نے دعا کی تھی اللہ مجھے بیٹا دے گا تو میں تیرے گھر کے لیے وقف کروں گی اللہ نے بیٹی دی کہا اللہ سب نے فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت اللہ کے سامنے اپنی لاچاری رکھی کہا مالکہ ربا تجھے پتہ ہے پتروں کی طرح دھیاں نہیں ہوتی یہ ہمارے جملے ہیں بیٹے بیٹے ہی ہوتے ہیں بیٹیاں بیٹی ہوتی ہیں یہ لاچار ہوتی ہے اللہ یہ کمزور ہوتی ہے میں نے تجھے بیٹا مانگا تھا اگر بیٹا ملتا تو میں تیرے کہا اللہ یہ بھی ہوا میں نے تیری راہ میں وقف کیا اللہ اسے شیطان کو اس کو چھونے سے بھی دور رکھنا ہے شیطان اس کو چھو نہ پائے وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ اللہ اس کی اولاد کو شیطان سے محفوظ یہ بھی دعا کر رہی اللہ نے کہا ہم نے دعا کو قبول کیا فتقبل الله بقبول حسن وانبت نباتا حسنا وکفلها زکریا جو میں کو جملہ آپ کو اصل سنا ہے جناب زکریا علیہ السلام پہ ذمہ داری آئی پرورش کی پالنے کی دیکھ بھال کی کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا اللہ نے تذکرہ کیا جب بھی زکریا علیہ السلام دیکھ بھال کی ذمہ داری اللہ نے ان کی لگائی ڈیوٹی ان کی لگائی مریم کے حجرے میں داخل ہو مریم کے محراب میں آئے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا دروازہ کھول کے مریم بی بی کو جا کے پتری کسی چیز کی ضرورت ہے کچھ چاہیے رب نے ڈیوٹی میری لگائی ہے زکریا کی اور زکریا دروازہ کھول کے دیکھتے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا رب کی طرف سے رزق کے اندار اندر مریم کے کمرے میں پہلے پڑے قال یا مریم انا لکی ھذا مریم یہ جو تیرے سامنے بھر پڑے ڈیوٹی رب نے میری لگائی وہ کفارہ زکریا کفالت زکریا مریم ڈیوٹی میری ہے ذمہ داری میری ہے تیری کفالت میں نے کرنی ہے میں آتا ہوں دروازہ کھولو تیرے پاس اجرے کے اندر وہ پھل پڑا ہوتا ہے جس کا موسم ہی نہیں ہے جس کا بھی سوال ہی نہیں ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب مریم بی بی زکریا کی کفالت ہے میں اللہ تعالی تیرے پاس کہاں سے آتا ہے قال یا مریم انا لکی ھذا وہ بی بی نیک بی بی جواب میں دیتی ہے قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب زکریا علیہ السلام سے مخاطب ہو گئے یہ تو پھل پڑے دیکھ رہے ہیں یہ رب نے بھیجے ہیں ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اور رب جسے جب چاہے جتنا چاہے رزق دے سکتا اس کو کون پوچھے اللہ یہی کنڈیشن ایک اور جگہ بھی کہا ہے فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فجاء المخاض الى جذع النخله قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا اللہ اکبر یہی مریم علیہ السلام نے جب جوانی میں آئی اللہ کی طرف سے حکم ہوا پریگننسی ہوئی جناب عیسیٰ ان کی پیدائش کا وقت آیا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فجاء المخاض الى جذع النخله قالت يا ليتني مت قبل هذا وہ بے بسی اور لاچاری کا کنیکشن قائم ہونے لگا ہے طاقتوں کے ساتھ قوتوں کے ساتھ قدرتوں کے ساتھ آئی پہنچی الہی کی بجز النخلہ یہ قرآن نے نقشہ کہتا ہے ایک کھجور کے درخت کی سوکھا ہوا تنا اس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی اور کہا قالتی علیتنی مت قبل هذا یہ بے بسی کا انداز اور آخری حد کاش میں اس حالت تک پہنچنے سے پہلے مر چکی ہوتی مریم کہہ رہی ہے قالت یا لیتنی مت قبل هذا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًا کاش میرا نام لینے والا کوئی نہ میرا تذکرہ کرنے والا کوئی نہ اللہ اکبر وہ یہ باتیں کر رہی ہے اللہ نے قرآن کو ان کا ذکر رہتی دنیا تک رکھنا تھا جب تک دنیا قائم رہتی تھی اللہ نے ان کا نام رکھنا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًا فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا
اللہ کی طرف سے ندا ہے مریم لاچار ہونے کی بے بسی کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فناداها من تحتها الا تحزني غافل نہ کر قد جعل ربك تحتك سريا. پہلی کنڈیشن تو یہ ہے تو جس حالت سے گزر رہی ہے تجھے کھانے پینے کی ضرورت ہے, تجھے رزق چاہیے, اسباب چاہیے, جس حالت میں سے تو گزر رہی ہے, قوت چاہیے, طاقت چاہیے. بجز النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. بی بی اپنے تیرے قدموں کے نیچے سے چشموں کو جاری کی, تجھے ہلنے کی ضرورت, تیری حالت ایسی ہے, تیری کنڈیشن ایسی ہے, تو ہل نہیں سکتی. اللہ نے تحت کی سریا, تیرے پیروں کے نیچے سے رب نے پانی کے چشموں کو جاری کیا. اوزیلے کی بجز النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. بی بی جس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی ہو, یہ بظاہر خوشک طرح نظر آتا ہوں, کوئی پتہ نظر نہیں آ رہا. رب کے حکم سے ذرا اس کو ہلا کے دیکھو, اللہ تمہیں طاقت کھجورے تمہارے لیے گرائے گا. اللہ کی قسم رب کے سامنے ہاتھ پھیلایا کرے, اللہ کے سامنے اپنی جھولیاں اٹھایا کہا کرے ربا اگر تم مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے, اگر کھجور کے سوکھے تھنوں سے تازہ ترین کھجوریں گر سکتے, میری مانگ ہے, میری ضروریات وہ تو بڑی آسان, میں کو بے موسمی پھل تو نہیں مانگ رہا. اللہ میں کھجور کے سوکھے تھنوں سے رزق نہیں مانگا. میرے مالک تو رزق عطا کرنے والا, آسمان کی بلندیوں سے رزق, یاد رکھیں آسمان کے بلندیوں سے رزق. اللہ کے سامنے اپنی جھولیوں کو بلایا کرے جب رزق کی کمی ہے. لوگوں کے سامنے شکوہ شکایتیں نہ کیا کرے. لوگوں کو سنانے کا کوئی فائدہ آتا کسی کو ہوا بولے کام نہیں چل رہا تھا, کسی نے کیا کر لینا, کوئی کیا کر, اس کو سنائے, اس کے سامنے جھولی پہ جو قوتوں کا مالک ہے, جو طاقتوں کا, جو ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, جو بغیر حساب کتاب کے رزق اس کے سامنے رکھا کرے. اولاد کی طرف سے پریشانی آئے, اللہ اکبر. جناب یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا سورہ یوسف, قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ. اللہ اکبر. بچے ایک نہیں, دو بچے آنکھوں سے بچھڑ گئے. بات کی حالت یہ ہے رو رو کے آنکھوں سے آنسو اتنے جاری ہوئے کہ آنکھوں کی بینائی جاتی گئی. اللہ اکبر. ایک نیز آئی تھی خون سے لپڑی ہوئی, وہ چاہے جانور کا خون تھا. بیٹوں نے لائے گئی اپنا جی آپ کے بچے کو بھیڑیا کھا گیا. باپ, اللہ اکبر, باپ کی کنڈیشن یہ ہے وہ خون آلود زمین کو ہاتھ میں پکڑتے ہیں, اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں, آنسو جاری ہوتے ہیں, اس قدر آئے باری سے روتے ہیں کہ آنکھوں کی بینائی جاتی رہتی. اللہ اولاد کا غم کبھی کسی کو نہ دکھائے. یہ جن کے ساتھ بیٹتی ہے کوئی ان کنڈیشنوں کو جانتا. بچے ہاتھوں سے بچھڑے, پہلے ایک گیا پھر دوسرا گیا, پہلے یوسف علیہ السلام کے پھر بنیامین کے. بچوں سے کہتے ہیں فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ. اور پترو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. میں اپنے آنسوں پر رب کے سامنے گراتا ہوں, میں اپنے رب سے شیئر کرتا ہوں, میں رب کو سناتا ہوں, میں رب کو بتلاتا ہوں. میرے پر جو بیت رہی ہے وہ تم نہیں جان سکتی. جب یوسف علیہ السلام کی قمیض آئی تھی تو پہلے بھی کہا تھا, کہا پترو مجھے یوسف کی خوشبو آتی ہے, میں یوسف کی خوشبو کو سونگتا ہوں. میرے پتروں مجھے ڈر لگتا ہے میں تمہارے سامنے اس کا ذکر کروں گا. تم کو یہ قرآن کی آیات ہے, تم کو پاپا جی کا دماغ سے کیا گیا, پاپا جی کے دماغ میں کچھ ہو گیا. یوسف کہاں, عرصہ ہوا, سال گزرے, یوسف تو گم ہو چکا ہے, اسے بھیڑیا انہوں نے کہا پتا نہیں ہے نہیں ہے, ابا جی کو خوشبو آتی ہے, یہ کہیں پاپا جی کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا. تم یہ جملہ کو یعقوب علیہ السلام کرتے پترو تم یہ کو لیکن انہو لا ییأس من روح اللہ. میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں, مجھے پتہ رب کی قوتوں کا. بے بسیاں میری ہے, انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. لاچاریاں میری ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا. میں اپنے معاملے اللہ کے سپرد کرتا ہوں, اللہ کے بارے واللہ المستعان علی ما تصفون. تم جو کر رہے ہو, تم جیسے کر رہے ہو, میں تو کچھ نہیں کر سکتا.
رب سے مدد طلب کرتا ہوں، رب سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ کے بس میں سب ہے، اللہ کے اختیار۔ اللہ نے کیا مقصد دکھایا؟ وہی یوسف علیہ السلام دوبارہ انہیں کی قمیض آتی ہے، پہلی قمیض آئی رو رو کے آنکھوں کی بینائی گئی، دوسری قمیض آئی یوسف علیہ السلام نے پیغام بھیجا تھا، ابا جی سے کہنا اپنی آنکھوں میں اس قمیض کو ملے، جس رب نے بنائی کو چھینا وہ رب بنائی عطا کر۔ ابھی قافلہ پہنچا نہیں، قرآن کریم کی تفسیر یہ ہے، ابھی قافلہ پہنچا نہیں، وہ آئے نہیں، ابا جی گھر والوں کو کہتے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آتی ہے، لگتا ہے یوسف سے ریلیٹڈ کوئی چیز آ رہی، وہ قمیض لے کے پہنچے، انہوں نے کہا ابا جی یہ بھیجیا، انہوں نے قمیض، انہوں نے کہا اس کو اپنی آنکھوں سے، میرے رب نے بنائی واپس لوٹائی، دعا کی تھی اللہ سے، اللہ کو مستعان مانا اپنے دکھڑے رب کے سامنے رکھے، وہ جو بچہ چھوٹی عمر میں معصوم عمر میں بچڑا، اللہ نے بادشاہ بنا کے واپس لوٹایا، میرا رب نے دکھایا، پھر آؤ تو صحیح ہاتھ مانگو تو صحیح، رب کی قدرتوں میں کیا کمی، رب کی وسعتوں میں کیا۔ اللہ اکبر۔ اولاد نہ ہونے والے سنے، قاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ پہلے لاچاری، پہلے عاجزی، پہلے قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، کہ اللہ میری کنڈیشن یہ ہے، میری حالت یہ ہے، اپنی نادانی بات ساری کوئی چلے گی، اپنی کمزوری رب کی قوت، اپنی لاچاری رب کی طاقت، کہ اللہ حالت یہ ہے اتنی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اللہ میری کنڈیشن تو یہ ہے کہ میری ہڈیاں جواب دے چکی۔ جو جوان بیٹھے ہیں یا بڑی عمر کے افراد بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں اس معاملے کو، اولاد ہونے میں ہڈیوں کی قوت کا کس قدر ہاتھ ہوتا ہے، سمجھتے ہیں اس بات کو، بول نہیں رہے، اتنی وہن العظم منی، اللہ ہڈیاں تو جواب دے چکی ہے، واشتعل الرأس شیبا، اللہ عمر کی یہ کنڈیشن چل رہی ہے کہ میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ ایک طرف حالت یہ ہے ہڈیوں میں جان نہیں رہی، بال سفید ہو چکے ہیں، لیکن رب تجھ سے مانگ رہا ہوں، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ ایمان یہ ہے، سوچ یہ ہے، فکر یہ ہے، تیرے سامنے جب بھی ہاتھ ملایا تو نے خالی نہیں اٹھایا، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ یہ تو ہوا ہی نہیں، یہ تو منظر دیکھا ہی نہیں کہ تجھ سے مانگو اور خالی ہو، نہیں 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 نہیں، ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ جو آیت پیچھے میں نے بھی سنائی تھی آپ کو، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ اکبر، میں کھول دوں، هنالک دعا زکریا ربہ قال رب انی وہن العظم، اللہ اکبر۔ یوسف یہ زکریا علیہ السلام جب آئے بیٹی مریم کے پاس، رزق پڑا دیکھا تو بھاگر رب کے پاس، هنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله۔ دیکھا نا کہ بیٹی مریم کو بغیر موسم کے پھل مل رہا ہے، اللہ اس کو رزق دے رہا ہے ایسا کہ جس کا موسم نہیں، تو فوراً اپنی ہڈیوں کی طرف نگاہ گئی، فوراً اپنے سفید بالوں پہ نگاہ، کہا اللہ اگر اس کو بے موسم پھل مل سکتا ہے تو مجھے بے موسمی اولاد کیوں نہیں مل سکتی؟ پھر کہا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ تجھ سے جب بھی مانگا کبھی خالی ہاتھ پر لوٹے ہی۔ یہ محراب میں کھڑے ہیں، عبادت گاہ میں کھڑے ہیں، جہاں پہ سجدہ وہاں پہ کھڑے ہیں، اللہ نے کہا قرآن کریم فنادت الملائکہ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، حالت نماز
تمہیں پیغمبر بیٹی کی خوشخبری دی ہے، اور خوشخبری یوں دی کہ رب نے نام پہلے سلیکٹ کر لیا ہے، بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ اور تم نے تو خالی بیٹا مانگا تھا نا، تم نے رب سے مانگا تھا ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اور خالی بیٹے کا سوال کیا، اللہ نے بیٹا دیا، من الصالحین نیکوکار بیٹا دیا، نبیہ اللہ نے نبی بیٹا دیا، اور آج اس کی پیدائش کا پروگرام طے ہو رہا ہے، بیحییٰ اللہ نے نام آج ڈیسائیڈ کر کے بھیج دیا، نام وہ رکھا جس سے پہلے کبھی ساری دنیا کو نام رکھا ہی نہیں کیا تھا، یہ پہلی دفعہ آسمان سے نام اترا تھا یحییٰ اللہ نے۔ اور اس سے مانگے تو صحیح اپنی کمزوریوں کا ریلیشن نرتا کے ساتھ۔ آخری بات ہمارا موضوع، ہمارا وقت مکمل ہوا ہے۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ جب حالات ایسے ہوں، نکلنے کی راہ کوئی نظر نہ، پریشانی اولاد کی طرف سے آ گئی، بیٹی بھی آئی ہے، سسرالی بڑے ظالم نے کہا کوئی حل ہوتا ہے بندے کے پاس، بولے کیا کرے، طلاق لے لے، منہ پہ کھاڑے پر وقت نہیں، یہ نہیں کر سکتا، جا کے ان کے ساتھ مار کٹائی کرے، مار پیٹ کر نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، پھنسے میں نہ بتا، کنڈیشن ایسی، کسی کو مال دیا وہ پیسے نہیں دے رہا، کیا کرے، لڑائی کرے پیسے مروا لو، نہیں، مال واپس مانگے وہ دیتا نہیں، پھنسے میں جب ایسی کنڈیشن ہو، نکلنے کا راستہ کوئی نہ نظر آتا ہو۔ جناب یونس علیہ السلام کو یاد کیا، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ نے قرآن کریم میں تذکرہ کیا، ایک اندھیرا نہیں، دو اندھیرے نہیں، کئی اندھیرے یونس علیہ السلام پہ جمع ہوئے، غصے کی حالت میں نکلے، قصہ مختصر وقت کم ہے، انہوں نے پھینکا کشتی سے، دریا میں پھینکا، پانی کا اندھیرا، پھر ظلمات، اللہ نے کہا کئی اندھیرے ہم نے یونس میں جمع کیے، پانی کی گہرائی میں مچھلی آئی، مچھلی نے نکل لی، زندہ یونس مچھلی کے پیڑ پہ، اب مچھلی کے پیڑ میں اندھیرا، سمندر کی تاریکی کا رات کا اندھیرا، 40 دن تک اللہ نے مچھلی کے پیڑ میں زندہ رکھا، اور کنڈیشن حالت پھر وہی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ ظلم میں نے کیا، اللہ برا میں ہوں، کمزوری مجھ میں آئی، غلطی مجھ سے ہوئی، ربا تیرا کوئی قصور نہیں، لا الہ الا انت سبحانک، اللہ کو تو پاک ذات ہے، تو جب چاہے جو چاہے جیسے چاہے کر سکتا۔ فاستجبنا له ونجيناه من الغم۔ اگلی آیت سورۃ انبیاء آیت نمبر 86 ہے، اللہ نے کہا اس نے مانگی دعا ظلمات میں، اندھیروں میں، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، ہم نے سارے غم دور کر دیے، سارے پہلے دور کر دیے۔ اللہ ہے قادر، تو میرے اور آپ کی مشکلیں نہیں دور ہو سکتی، ہمارے مسئلے نہیں حل ہو سکتے۔ آخری بات، ایک اور بات میرے ذہن میں آئی، دشمنوں کا خوف ہو، حالات بگڑ گئے ہو، جب کنڈیشن یہ ہو اپنے سے زیادہ طاقت اور اپنے اوپر چڑھائی کرتے ہوتا ہے نا، سگے بھائی جان کے دشمن بن جائے، مطلب کچھ کرنے کے قابل نہیں، سمجھ نہیں آنا ہوتا کیا دشمن تعداد میں اس کا تو زیادہ مضبوط ہو، سورسز والے، پاور والے، حالات سمجھ نہیں آ رہے ہوتے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ جب اللہ اکبر، دو نبی یاد کر لیا کریں، جناب نوح علیہ السلام، اللہ اکبر، جناب ابراہیم علیہ السلام، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قالوا حسبنا الله ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، حالت یہ تھی، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حدیث مبارکہ کو روایت کر کہتے ہیں انہوں نے تعداد کا تذکرہ کیا، ہم 319 تھے، کتنے تھے؟ 319 بدر کے مقابلے، معروف روایات 313 کی، جناب عمر فاروق کہتے ہیں ہم 319 تھے، کہتے ہیں کفار کی تعداد 1000 سے زیادہ۔ میں نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے جب ان کی کنڈیشن دیکھی، ان کی حالت دیکھی، تعداد اس سے بڑھ زیادہ، پر اس سے بڑی، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قبلہ رخ، یہ طریقہ بھی ساتھ سمجھ کے جائے، یہ طریقہ بھی سیکھ کے جائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جہاں پوچھا وہاں ہاتھ نہیں اٹھائے، نہیں، کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف رخ کیا، اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، دعا شروع کی، اللہ سے مانگا اللہ یہ جو مٹھی پر جماعت ہے آج اگر یہ ختم ہو گئے تو ہمارے دنیا میں تیرا نام لے گا کوئی نہیں رہا۔ کہتے ہیں دعا کرتے کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے۔ عمر فاروق کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے اوپر جو چادر تھی وہ سرکنا شروع ہوئی، سرکتی ہوئی زمین پہ جا گری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ یہ دعا کی قبولیت کے طریقے سیکھ لیں، یہ سمجھ لیں، ہاتھ اٹھا کے مانگنا، قبلہ رخ ہو کے مانگنا، دعا مانگتے ہوئے سجدے میں گرنا، پھر مانگنا۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے لیے طریقہ سکھلایا۔ کہتے ہیں اوپر سے چادر گر گئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھے، آپ کی چادر کو درست کیا، کہا اللہ کے پیغمبر جتنی دعا آپ نے مانگ لیا رب نے کہا نہیں کر سکتے، اللہ سنے گی سنے بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ مردفین بلا ان تصبروا وتتقوا یأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ اللہ نے کہا اللہ کے پیغمبر آپ نے دعا مانگی ہے، اپنی کمزوری کا، اپنی ناتوانی کا، اپنی لاچاری کا مالک کے سامنے ذکر کیا۔ کتنے تھے تعداد میں وہ؟ بولے کافر کتنے تھے؟ اللہ نے پہلا اعلان کیا بثلاثۃ آلاف، بھائی صاحب صحیح کہہ رہا ہوں، پہلا اعلان ہوا وہ 1000 سے ہم 3000 فرشتوں کو نازل کر رہے ہیں۔ بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف۔ اللہ نے کہا نہیں ٹھہرو صبر رکھو، پہلے 3000 کا لشکر اتر رہا تھا، ہم 5000 کا لشکر اتار رہے ہیں۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے منظر دیکھے تھے، خالی باتیں نہیں ہوئی تھی، خالی صرف بشارتیں نہیں، کہتے اللہ کی قسم ہم نے منظر دیکھ، ہمارے ہاتھ میں چھڑیاں تھی، ہم چھڑی اٹھاتے نہیں تھے، کافروں کا جسم کٹتا ہوا نظر آتا تھا، ہم چھڑی۔ اللہ نے قرآن کریم میں نوے سارے میں تو وہاں پہ الفاظ ہے، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ پور مارو، ان کے جوڑ الگ کرو۔ صحابہ کہتے اللہ کی قسم ہم نہیں منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ، ہمیں سمجھ نہیں ہے۔ اور پھر کافر جو بعد ازاں مسلمان وہ تذکرے کرتے کہتے تھے تم تو لڑتے ہی نہیں تھے، وہاں تو سفید لباسوں والے وہ فرشتے تھے، وہ پتہ نہیں کیا مخلوق تھی، حملہ تو وہ کرتے تھے، تم کیا کرتے تھے؟ بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ، تعداد کم زیادہ اللہ کے ہاں ان چیزوں کی کوئی سمجھایا مجھے اور آپ کو گیا، سکھلایا مجھے اور آپ۔ جب بھی بے بسی ہو، جب بھی لاچاری ہو، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا کریں گے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے بعد آپ کریں، کنڈیشن بگڑے، حالات خراب ہو، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے، رزق کی کمی ہو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے، اولاد چاہیے ہو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے، مسائل الجھے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ میری اور آپ کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔